السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج کویشچن بڑا مزیدار لے کے آیا ہوں میں. چل اچھا تو کویشچن سر یہ تھا کہ جو میرج ہے وہ لو ہونی چاہیے یا ارینج؟ آپ کا کیا دل ہے؟ سر لو اور ارینج دونوں. یہ کیا بات ہوئی یار، یار لو ہوگا تو یار ارینج ہوگی نا. لو ارینج تو ہو ہی جائے گی، ظاہر ہے وہ تو پیرنٹس کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہوگی. لیکن آپ اگر آپ لو کرتے ہو اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں کرنی چاہیے تو کیا کرو گے؟ سر وہ کوئی ریزن اگر مجھے کوئی یعنی کہ ٹھوس اگر سولڈ ریزن دیں گے. مثلاً کیا ریزن ہے ٹھوس ہو؟ وہ کیا یار نہیں چلنے کی. نہیں سر اگر یعنی کہ دین کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہ ہو، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہ ہو، تو میں تو اسی ٹائم چھوڑ دوں گا. لیکن آپ کو تو اگر آپ اندھے ہوئے ہوئے ہو آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو پہلے میں اچھا خاصا ٹائم لوں گا سوچنے میں. پتہ ہے میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. ایک سٹوری آپ کو آپ کے ایک جاننے والے کی ایک سٹوری کرواؤں گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. وہ سٹوری آپ کو بھی پتہ ہے، اس کی آپ وٹنس ہو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. کل پرسوں میری کلاس ہو رہی تھی تو میری این ایل پی کی ہماری کلاس میں یہ ڈسکشن چل پڑی کہ لو میرج اینڈ ارینج میرج کیا چیز بہتر ہے. انہوں نے کہا جی 2 خواتین ان میں سے لو میرج والی تھیں اور 2 ان میں ارینج میرج والی تھیں. اور جو ارینج میرج والی تھیں ان دونوں کے رشتے بہت اچھے چل رہے تھے، اور جو لو میرج والی تھیں وہ دونوں تنگ تھیں اپنے ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اتفاق تھا بار جو ہم اس کو اتفاق لیتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو لو والی تھی کہ جی لو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بندے کا، آپ کیسے کسی انجان انسان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ویری گڈ، بالکل ٹھیک کہا یار آپ نے، بالکل پرفیکٹ بات کی، امیزنگ. جو ارینج والی تھیں وہ کہنے لگیں کہ سر یہ تو رسک ہوتا ہے، ہم نے رسک لیا، اللہ نے ہمیں اس میں قبول کر لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بریلینٹ. اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے، ٹھیک. اچھا اس ڈسکشن شروع کہاں سے ہوئی، میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں، وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں سٹوری. وہ یہ کہنے لگیں کہ سر یہ جو مرد ہوتا ہے نا یہ شادی کے بعد بدل جاتا ہے. اچھا میں نے کہا مرد بدل جاتا ہے، اوکے، عورت نہیں بدلتی؟ ہاں نہیں سر ہم تو جیسی ہوتی ہیں ویسی ہی رہتی ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. سر مرد بدل جاتا ہے. میں کہا اچھا مثلا، اور سر وہ مرد جو ذمہ داری نہ لے سکتا ہو نا اس کے ساتھ تو شادی فوراً ختم کر دینی چاہیے. ان میں سے ایک جو ہے وہ شادی ختم کرنا چاہتی ہے اپنی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا شادی ختم کر دینی چاہیے، تو یہ آپ کو شادی سے پہلے نہیں پتہ چل رہا اس بندے کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ نہیں سر وہ اپنے اوپر خول چڑھا کے آیا ہوا تھا. میں نے کہا یار کتنے سال آپ کا معاشقہ چلا؟ سر 3 سال. میں نے کہا اچھا 3 سال میں آپ کو ایک دفعہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ کیسا ہے؟ نہیں. میرے گھر والوں نے منع کیا تھا، جب اماں ابا ملے اس کے فیملی کے ساتھ بھی ملے اور وہ گھر آیا ہمارے 3 سال بعد، جب ہم نے اماں ابا راضی ہو گئے، ہم نے گھر بلایا تو اماں ابا نے کہا کہ یار یہ تم یہاں نہ کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ابا نے بتایا کہ یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے فوراً میرے دماغ میں آیا کہ نہیں دیکھا نا ابا جو ہیں وہ اب مجھے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو شادی میں نے ضد کر لی، میں تو یہی کرنی ہے، ابا نے کروا دی. ٹھیک. سر وہ 6 مہینے بعد بندے کا رنگ ہی بدل گیا، بندہ ہی بدل گیا. وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا سر. بچے ہیں ہمارے، اب 10 سال ہونے لگے شادی کو، بچے ہیں ہمارے، سب کچھ ہے، وہ انسان رسپانسبلٹی نہیں لیتا. میں نے کہا بی بی آپ کو انڈیکیشنز آ رہی تھیں شادی سے پہلے بھی، آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. نہیں سر شادی سے پہلے مجھے کیا پتہ چلے گا کہ بچوں کی ذمہ داری لے رہا ہے یا نہیں لے رہا؟ میں نے کہا اسی لیے جب اماں ابا نے کہا تھا نا انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا. ٹھیک. آپ نے ان سے وجہ جاننے کی کوشش کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اندھی ہوئی تھی نا پیار میں، عشق میں اندھی ہوئی تھی، تو آپ کو وجہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ جو مرضی کرے. میں نے کہا اس وقت آپ کی پرائرٹی میں یہ نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری لے گا یا نہیں لے گا. اس وقت آپ کی پرائرٹی میں تھا ہائے میری جان. ٹھیک ہے. ہن کٹ رہی انہیں تیری جان، ان پیچھے کی رہ گیا. ٹھیک ہے. سو اب میں کہہ رہا اگین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لو میرج غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لو میرج غلط ہے یا ارینج میرج غلط ہے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی غلط، انسٹیٹیوشن کوئی غلط نہیں ہوتا، اس انسٹیٹیوشن میں کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
میں کہا اب جو ارینج والے کی طرف چلتے ہیں. میں کہا تمہارے اماں ابا نے کیا دیکھا؟ کہتی سر ابا کو تو اتنا مزیدار سمجھ نہیں آ رہی تھی. اماں نے کہا استخارہ بھی کیا اور اماں نے کہا کہ اماں اس کی ماشاءاللہ میں ان سے میری بات بھی ہوئی, وہ بڑی دیندار عورت ہے, میں نے بڑے کم ایسی ایمان اور یقین والی ریزولو والی خواتین دیکھی. تو وہ کہنے لگی اماں نے کہا کہ بیٹا یہ 4 چیزیں ہمیں دین میں دیکھتے تھے, ہم ان 4 چیزوں کو ٹک کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہی میری بیٹی کا بر ہے, کریں اللہ کا نام لے. کیونکہ کوئی نوکری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, 1 روپیہ نہیں کماتا, ابھی تو پڑھائی بھی مکمل کے آخری سال میں ہے, نہیں کریں شادی. کیونکہ میں نے جو چیزیں دیکھنی تھی نا وہ میں نے دیکھ لی ہیں. لڑکے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں, میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ماشاءاللہ ہم بھی آج کل رشتے ڈھونڈ رہے ہیں جب, ٹھیک ہے, کہ لڑکے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے مرد میں کہ اس میں احساس ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. وہ کماتا کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, ذمہ دار ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ جو لو والی ہے نا سٹوریز جو ہوتی ہیں, ان میں سب سے پہلے اسی احساس ذمہ داری کو اگنور کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اندھے ہوتے ہیں, بلائنڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دوسرے سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جی اماں ابا نے یہ دیکھا کہ پیسے ہیں, مطلب اچھے گھر سے ہے, اچھا پڑھا لکھا ہے, جاب اچھی کر رہا ہے, انہوں نے کر دی. ایک طرف میرا بھی انٹرسٹ تھا, جہاں میرا انٹرسٹ تھا وہاں پر وہ جاب لیس تھا اس وقت, ٹھیک ہے, اور ابھی اس کی ایجوکیشن بھی مکمل نہیں تھی. تو اور میرا انٹرسٹ تھا, میرا عشق نہیں تھا. فرق سمجھے دونوں باتوں میں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ لو میرج کی بات کرتے ہیں نا, صرف لو میرج کی, لو از دی اونلی ریزن, 6 مہینے کے بعد وہ استری کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ لو کے اوپر آپ کا پیٹ نہیں پل سکتا, ٹھیک ہے. ہاں ہوتا کیا ہے, آپ نے آپ کو بندہ پسند آیا, آپ گھر والوں سے بات کریں کہ جی مجھے یہ شخص پسند ہے, وہ اپنے گھر رشتہ لے کر آئے عزت دار طریقے سے, ٹھیک ہے. پھر گھر والے ایکسپلور کریں, اگر دونوں پارٹیوں کو اچھا لگے تو آپ آلریڈی لو تو کر چکی ہوئی ہیں نا, آپ یہ کر چکے ہوئے ہیں آپ, تو سیکنڈ پارٹی سیکنڈ سٹیپ کی طرف بڑھے, میرا یہ ماننا ہے, ٹھیک ہے. میں ایسے کئی کیسز جان چکا ہوں جہاں لو میرجز میں 1 سال 2 سال 3 سال حد ہے, اس کے بعد وہ لو نہیں رہتا, کہیں بھی میرج رہ جاتی ہے, ٹھیک. اور میں ایسے کیسز جانتا ہوں جہاں ارینج میرجز شروع ہوئی ارینج میرجز سے, اور وہ لو ٹو دی nth ڈگری ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ایسے ہوتا ہے نا گوڈے گوڈے پانی نہیں, وہ پورا جسم ہی ان کا پیار میں اندر ڈوب جاتا ہے, ٹھیک. سو کیسز میں ہر طرح کے جانتا ہوں, ٹھیک. بٹ میں جس کی طرف ریفر کر رہا تھا نا کیس کی طرف, جو آپ کے جاننے والے کا کیس ایک ہے, کتنے سال کا وہ ان کا تھا افیئر, جس کو آپ کہہ لو یا جو بھی تھا, اور 7 سے 8 سال کا ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اچھا 7-8 سال کے بعد ٹوٹی کہاں کمند, ڈالا کس نے گند, ٹھیک ہے, کہ وہ کہاں آ کے وہ بات ختم ہوئی, جب آپ خود ہی کہہ رہے تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہ جب ان کا رشتے کی ہاں ہو گئی اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا, رائٹ. بیٹا رشتے جو ہے نا وہ ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی ناراضگیوں سے نہیں بنائے جا سکتے. آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, جب آپ مجھے وہ قصہ سنا رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ جی لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ لڑکے کا باپ آ تو گیا ہے رشتہ مانگنے, لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہے, تو ہم یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا باپ لڑکی کا بہت سمجھدار انسان تھا, کیونکہ اس کے بعد چاہے وہ لڑکا لڑکی نے باہر کے ملک میں رہنا تھا, چاہے کچھ بھی ہونا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کے جو ڈرامے, جو نفرتیں اور جو جھگڑے بننے تھے نا, اس سے بہت پہلے یہاں یہ بدمزگی اچھی تھی, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں لڑکے کے باپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید اگر اس ملنے کے بعد کوئی خامی نظر آتی ہے اس فیملی میں تو ایک الگ بات تھی, صرف اس لیے نہ کر دی اس نے کہ جی بیٹے نے پسند کی, یہ غلطی ہے, زیادتی تھی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس اپنے پسند کا اظہار کرنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ فخر محسوس کریں کہ آپ اپنے بچوں کے قریب ہیں. وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا
کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں زیور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے بات شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ایک بڑی کمائی ہے، یہ آپ کی کمائی ہے. تو اگر آج کے دور میں بچے آپ سے باتیں شیئر کر رہے ہیں نا، چہ جائے کہ شام کا دروازہ کھلے اور آپ کی بیٹی یا بیٹا کہہ رہا ہو میرے ساتھ جو ہے وہ میرا آپ کا داماد یا آپ کی بہو آ رہی ہے،